زندگی نام ہی آزمائش کا ہے۔ مشکل وقت انسان کو صبر سکھانے کے لیے آتا ہے اور اللہ اپنے بندے کو قریب کرنے کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ گویا جس نے صبر کرنا سیکھ لیا وہ زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب رہا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے تاریک ترین انتہائی خوفناک آزمائش والے دن بھی، چاہے وقت جیسا بھی رہا ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہی رہا ہے۔ اس نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی کبھی اپنے بندے کو ترک کرے گا۔ اس سے دعا کریں اور اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ اللہ کسی انسان پر کبھی بھی اس کی برداشت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ کے درد، آپ کے آنسو اور آزمائش کا ایک دن بدلہ ہوگا۔ صبر کرو اور شکر گزار رہو۔ اپنی مشکلات اور مصیبتوں کے دوران اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے اور اپنی خوشیوں اور کامیابیوں کے دوران عاجز رہو۔ میرے خیال میں ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم کس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ ہم زندگی میں جن مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کر رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے ہمارے جو ارادے ہیں، جو کچھ بھی ہمارے دل میں ہے، کیونکہ وہ سب جاننے والا ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ مضبوط رہیں اور اس حقیقت کو کبھی نہ بھولیں کہ اللہ کو ہمیشہ آپ کی زندگی کے بدترین دور سے کھینچ کر لے آئے گا۔ وہ آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنے خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں۔ اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے اپنے ذہنی سکون کو اہمیت دیں۔ خود کو دور رکھیں فضول کے پریشر سے، ناپسندیدہ چیزوں اور وقتی تعلقات سے۔ اپنے کام اچھے سے کریں اور کسی کا کھلونا مت بنیں۔ آج تک کسی نے آپ کا اور آپ کے جذبات کا خیال رکھا؟ نہیں نا۔ جب آپ خود ہی اپنی ذات کو اہمیت نہیں دیں گے تو کسی اور کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ کا خیال رکھے۔ اپنے وجود کی قدر کریں اور خود کا خیال رکھیں۔ انسان اپنی زندگی میں جانے کس چیز سے بھاگ رہا ہوتا ہے، کبھی دن سے، کبھی رات سے، کبھی لوگوں سے، کبھی یادوں سے اور کبھی باتوں سے۔ کبھی انسان لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے یہ تمنا کرتا ہے کہ جلدی سے رات ہو جائے، اور کبھی رات میں یادوں کے شور سے گھبرا کر دن کے طلوع ہو جانے کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ در حقیقت تو وہ اپنے اندر کے دکھوں سے بھاگ رہا ہوتا ہے، وہ دکھ جو دن اور رات میں فرق نہیں جانتے۔ ہم سب آج وہیں ہیں جہاں ہونا چاہیے، جہاں ہونا اللہ نے ہمارے لیے لکھا تھا۔ پھر بھلے ہمیں یہ مقام پسند ہو یا نہ ہو، ہمیں بس یہ یقین رکھنا ہے کہ پہلی سانس سے لے کر اس سانس تک سب کچھ اللہ کی رضا سے ہوا ہے، اور اس سب کے ہونے کے پیچھے بہت ساری مصلحتیں ہیں جن میں سے کچھ اس آزمائش کے بعد ہم پہ کھول دی جائیں گی اور کچھ قیامت تک راز ہی رہیں گی۔ کیوں اور کیسے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ وہ کن ذریعوں سے اور کن طریقوں سے کام کرتا ہے یہ ہم کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ تبھی تو ہمیں یقین رکھنے کا حکم دیا گیا۔ ہمیں اللہ نظر نہیں آتا، لیکن ہم سب پھر بھی اس کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس کے موجود ہونے کی تسبیح کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اور اس کے ہونے پر یقین رکھنے سے وہ ہمیں ہر جگہ نظر آنے لگتا ہے۔ اس کی موجودگی سچ میں نظر آنے لگتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہمیں اس کے فیصلوں پر یقین رکھنا ہے۔
لیکن اب کی بار یہ سوچ کر نہیں کہ ہم اس سے کتنا پیار کرتے ہیں، بلکہ یہ سوچ کر کہ وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ جب ہم یہ سوچ کر اس سے یقین رکھنا شروع کر دیں گے تو وہ ہمارے یقین کو ہی ہماری حقیقت بنا دے گا۔ پھر جیسے اس کے ہونے کا احساس ہوتا ہے ویسے ہی اس کے معجزوں کا احساس بھی ہونے لگے گا، اور ایسے چٹکیوں میں سب بدل جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دل کو میرے اب یہی اطمینان بہت ہے کہ اللہ کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور جو اس کی رضا سے ہوتا ہے وہ کبھی بھی برا نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں اس کی مصلحت پوشیدہ ہے، جو بھی ہوتا ہے بلا وجہ نہیں ہوتا۔ یقین کا امتحان تو تبھی لیا جاتا ہے جب دل اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہوتا۔ جو معاملہ میری رضا کے مطابق نہ ہو، میں اس معاملے میں مدد کے لیے عاجزی سے صبر کی جھولی ضرور پھیلاتی ہوں، پر اب میں ضد کے ساتھ نصیب سے نہیں لڑتی۔ جب میں نے حقیقت کو دیکھنا شروع کیا تب میں نے یہ جانا کہ ظلم تو میں کرتی ہوں خود پر، وہ مجھے تکلیف نہیں دیتا۔ میں جانتی ہوں جو گزر گیا اسی میں خیر تھی میرے لیے۔ اب میں خود سے بھلے خفا ہو بھی جاؤں پر اللہ سے خفا نہیں ہوتی۔ اگر تم سے کوئی خطا نہ ہوتی تو پھر تم کوئی انسان نہیں، فرشتے ہوتے جنہیں کبھی گناہوں کا کوئی موقع ہی میسر نہ ہوا ہو، وہ ہوتے ہیں فرشتے۔ اور جو کوئی اللہ کے در سے اپنے نفس سے جنگ کرے، گناہوں کو ٹھوکر مار دے، وہ ہوتے ہیں انسان۔ تو جان لو یہ دنیا ہے، جنت نہیں۔ یہاں تمہارے صبر، ایمان اور اللہ پر توکل کا امتحان ہو رہا ہے۔ اور ہاں، دنیا میں انسانوں سے خطائیں بھی ہوں گی، ورنہ وہ امتحان ہی کیسا ہوا جس میں کوئی خطا نہ ہو۔ جب ایمان ہوگا سینے میں تبھی تو مومن ڈگمگائے گا۔ اگر تم سے کوئی خطا سرزد ہو گئی ہو تو یاد رکھو اللہ نے تمہیں توبہ کرنے کی توفیق بھی دی ہے، اور توبہ کے سجدے میں جو لطف ہے وہ اور کسی میں نہیں۔ وہ آنسوؤں کا بہنا، وہ ہاتھوں کا اٹھ جانا، وہ توبہ کی آس میں سجدے پہ سجدہ کیے جانا، وہ بچوں کی طرح گڑ گڑانا، وہ درد میں بھی لطف کا مزہ آنا، وہ رب کا مان جانا۔ تم تو خوش قسمت ہو جسے اللہ پاک نے توبہ کی توفیق عطا کر دی، ورنہ دنیا میں ایسے بھی بہت سے انسان ہیں جو گناہوں میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ اپنے اللہ کو ہی بھول چکے ہیں، جنہیں نہ اللہ کا خوف ہے اور نہ ہی ان کے دلوں میں اللہ کی محبت۔ وہ گمراہ ہیں، اور گمراہیوں میں سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی گناہ نہ لگے۔ ہم شاید دعاؤں کو بڑا ہلکا لیتے ہیں، اس لیے ایک خاص وقت تک ہی انہیں مانگتے ہیں، اس کے بعد ہم تھک کر یہ کہنے لگتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، حالانکہ ہماری دعائیں تو ہمیشہ قبول ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ لیکن ہم دعاؤں کو ہمیشہ اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہماری نظر ہمیں وہی دکھاتی ہے جو ہمیں ملا نہیں ہوتا، اس لیے ہم اللہ سے بدگمان ہی رہتے ہیں۔ آپ دعاؤں کو اپنے حوالے سے نہیں بلکہ اللہ کے حوالے سے دیکھنا اور سمجھنا سیکھیں، کیونکہ جب آپ اللہ کی مصلحتوں کو سوچ کر دعاؤں کی تکمیل کو دیکھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آج تک کوئی بھی دعا آپ کی ایسی نہیں جو خالی واپس لوٹ آئی ہو۔ یہی خوبصورتی ہے دعاؤں کی کہ دعائیں یا تو بری چیزوں کو بہتر بنا دیتی ہیں یا پھر ہمارے دل کو برائی سے بہتری کی جانب موڑ دیتی ہیں، یا تو ہماری چاہت کو ہمارے نصیب کا حصہ بنا دیتی ہیں، یا پھر اللہ کی چاہت کو
ہمارے دل کا حصہ بنا دیتی ہیں، لیکن دعائیں رائے گاہ کبھی نہیں جاتی۔ دعائیں کن کن وسیلوں سے آپ تک پہنچائی جاتی ہیں اور آپ کے کام آتی ہیں، یہ کبھی بھی نہیں جان سکتے آپ۔ دعائیں آپ کو بدل دیتی ہیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے دعائیں نہیں چھوڑتے، کچھ مل جائے تب بھی اور کچھ نہ ملے تب بھی، کیونکہ جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملا، یقین کریں تب بھی آپ کو بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ وہ رب لے کر بھی آزماتا ہے اور دے کر بھی آزماتا ہے۔ اس کے لینے دینے میں آزمائش نظر رکھنا، اس کے لیے دیے میں الجھ نہ جانا، رب سے غافل نہ ہو جانا۔ سب خواہشیں، سب آزمائشیں رجوع کا بہانہ ہیں۔ تم آزمائشوں کی پرستش میں نہ آ جانا، تم خواہشوں کو خدا نہ بنا لینا۔ اور رب نے کہا تھا، تم نے کہا ایمان لے آئے تو کیا آزمائے نہ جاؤ گے؟ جتنی بڑی آزمائش اتنی بڑی عطا۔ آزمائش کو نہ کوسنا، اس آزمائش میں رب کو کھوجنا، یہی آزمائش میں آسانی و سرخ روی ہے۔ اللہ ہی تو آس ہے، اللہ ہی تو امید ہے، اللہ ہی تو سچ ہے اور اللہ ہی تو آسانی ہے۔ تمہارا رب ہر شے پر قادر ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے تمہارے دل میں چھپے درد کو، بے آواز سسکیوں کو، نیند سے خالی بے سکون راتوں کو، خاموش دعاؤں کو، دل میں دبی حسرتوں کو، اور وہ جواب ضرور دے گا تمہاری دعاؤں کا۔ بس مانگتے رہو، صبر کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ موقع دے رہا ہے تو تم منع کیوں نہیں لیتے اس کو؟ سنا دو اس کو ساری فریادیں اور بتا دو اس کو کہ امید اور یقین سے آئے ہو اور معجزوں کے بغیر واپس نہیں جاؤ گے۔ پھر چاہے ساری عمر اس کی چوکھٹ پر جھولی پھیلائے بیٹھنا پڑے تو بیٹھے رہنا۔ امید کو مایوسی میں نہ بدلنے دینا اور نہ ہی یقین کو ٹوٹنے دینا، کیونکہ اللہ ہی سنتا ہے اور وہی سنے گا۔ زندگی کبھی بھی کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی۔ بہتری کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب دکھ نہیں آئیں گے۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ آسان نہیں ہوتا، مشکلات بھی آتی ہیں اور دکھ بھی ملتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کے انتخاب کردہ راستوں پر چلتے ہیں تو دکھ تکلیف میں بھی مزہ آنے لگتا ہے، ہر غم میں سکون ملتا ہے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ کبھی ہمیں بے سکون نہیں کرتی۔ اللہ کے انتخاب بے حد پرسکون ہوتے ہیں، پھر چاہے ہم مطمئن ہوں یا نہ ہوں۔ جب کوئی بھی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اسے جواب دینے کے 3 طریقے ہیں۔ اس بندے کے ساتھ واپس ایسا ہی سلوک کیا جائے یا اسے حسب توفیق بد دعا دی جائے۔ اللہ والوں کے نزدیک یہ ناپسندیدہ طریقہ ہے۔ اس زیادتی کا بدلہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ اس صورت میں یہ بات تجربے میں آئی ہے کہ زیادتی کرنے والے کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملتی ہے۔ یہ نسبتاً بہتر طریقہ ہے۔ ایسے شخص کو اللہ کی خوشنودی کے لیے معاف کر دیا جائے۔ یہی اللہ والوں کا طریقہ ہے اور یہی جواں مردوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ کو نرم دل والے لوگ بڑے پسند ہیں، آسانیاں دینے والے، راستہ نہ روکنے والے، ان کا درجہ بڑا ہوتا ہے۔ جب ان کے پاس کوئی آتا ہے تو اس کو اس کے حق سے زیادہ دیتے ہیں اور احسان کرتے ہیں اور اس احسان کو جتاتے بھی نہیں ہیں۔ سیدھے اور سادے بندے ہوتے ہیں، بڑی سے بڑی غلطی کو بھی فوراً معاف کر دیتے ہیں اور دل میں نہیں رکھتے۔
یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، جو عباد الرحمن ہیں اور وعدے نبھانے والے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں زندگی اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتی، وقت لگتا ہے، اور جب سمجھ میں آ جاتی ہے تو چیزوں کو درست کرنے کے لیے وقت کم ہوتا ہے۔ کبھی ہم وہ جگہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں جہاں ہم نے بہت سی غلطیاں کی ہوتی ہیں، اور کبھی وہ لوگ چلے جاتے ہیں جن کے ساتھ ہم نے زیادتیاں کی ہوتی ہیں۔ بس کرنا یہ ہے کہ جب احساس ہو جائے، سمجھ آ جائے، تو پھر کوشش کریں کہ کم سے کم غلطیاں ہوں۔ اللہ اور انسان کے درمیان تعلق امید کا ہے۔ انسان بے انتہا مایوسیوں اور پریشانیوں سے گھبرا کر بھی حوصلہ نہیں ہارتا، کیونکہ اللہ ایک امید کی صورت میں اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ امید اسے ٹوٹنے نہیں دیتی، بس شرط ہے کہ انسان کا اپنے رب سے تعلق مضبوط اور غیر متزلزل ہو۔ زندگی میں خوشی پیسے سے نہیں آتی۔ اس دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ تو بہت ہے، لیکن خوشی اور سکون نہیں ہے۔ خوشی اور سکون تو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ اللہ کا ہم سے وعدہ ہے کہ اس کے فرما بردار بن کر رہیں گے، تو بغیر پیسے کے بھی زندگی میں خوشی اور سکون ضرور ہوگا۔ اس دنیا میں آپ چاہے کتنا وقت کیوں نہ گزار لیں، یہ دنیا آپ کی نہیں ہو سکتی۔ آپ اس دنیا میں اپنے دوستوں کے پیچھے، رشتہ داروں کے پیچھے خود کو کتنا ہی ہلکان کیوں نہ کر لیں، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی آپ کی قدر نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں کچھ بھی ہمارا نہیں ہے سوائے ہمارے رب کے، بس وہی ہمارا ہے۔ وہی ہے جس کو جب پکارو وہ جواب دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا ہے۔ بس اللہ مل جائے، پھر سب مل جانا ہے۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے ہماری نیت صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہونی چاہیے، لیکن اپنے روزمرہ کے کاموں کو کرتے ہوئے ہمارے لیے یہ ایک مشکل ٹاسک ہے، کیونکہ ہم انسان ہر چیز کا کریڈٹ خود لینے کے عادی ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنا ہر کام صرف ہماری اپنی کاوش لگتا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو، تو پھر ہمارے اچھے کام ہمارا کریڈٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم اکثر اللہ سے اپنے تعلق کو دعاؤں کی قبولیت سے ناپتے ہیں۔ دعا قبول ہو گئی تو اللہ ہم پر مہربان ہے، اور اگر قبول نہ ہوئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ دعا تو ایک بونس ہے، قبول ہو گئی تو ہو گئی، نہ ہوئی تو اس سے ہمارے اور اللہ کے تعلق میں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تعلق اس سے الگ ہے، سر ہم نے ہر حال میں جھکانا ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دی جو دوسروں کے پاس ہیں، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بہت ساری ایسی آزمائشیں بھی تو ہیں جن سے اللہ پاک نے ہمیں نہیں گزارا۔ تو حالات جیسے بھی ہوں، ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ انسان جب یہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے سمجھیں، تب وہ کہیں نہ کہیں اللہ سے اپنا ایک دوستی والا تعلق کھو دیتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سوالیہ انداز میں، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ وہ ذات جو سراپا محبت ہے، اس کی محبت سے انسان اپنے زخموں کو نہ بھرے۔ وہ ذات جو سراپا محبت ہے، اس کی محبت ہے، اس کی محبت سے اسے سکون نہ ملے تو پھر کائنات کی کون سی شے اس کے دل کو قرار دے سکتی ہے؟
واللہ کوئی شے بھی نہیں۔ اللہ اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو سکون دیتا ہے۔ اللہ کی محبت وہ واحد چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی بدلتی نہیں اور کبھی کم نہیں ہوتی۔ تم چاہے کتنے ہی گناہ کر لو، جب بھی پلٹ کر آؤ گے وہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ دنیا والے تمہاری ماضی پر انگلیاں اٹھائیں گے، مگر تمہارا رب تمہاری توبہ پر رحمت برسائے گا۔ وہی تمہارا سب سے بڑا سہارا ہے، وہی تمہاری ہر تکلیف کا علاج ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو مایوس مت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا کو سن رہا ہے اور وہ تمہیں تمہاری طلب سے بہتر عطا کرے گا۔ بس اپنے رب سے لو لگاؤ، کیونکہ جب سب راستے بند ہو جائیں تب بھی اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کی مدد پر یقین رکھتے ہیں، جب آپ دعا کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں، جب آپ مثبت سوچ رکھتے ہیں، جب آپ خالص نیت رکھتے ہیں، جب آپ خوبصورت صبر کرتے ہیں، جب آپ اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں، تب آپ کے لیے وہ بھی ممکن ہونے لگتا ہے جو ممکن ہونے والا نہیں ہوتا۔ پھر ایک لمحہ لگتا ہے، بس ایک لمحہ اور سب بدل جاتا ہے۔ کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے زندگی بہت ناانصافی کرتی ہے ہمارے ساتھ، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ پہ یقین رکھنے کے بعد بھی ہم بے سکون ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ بس یہی ہے کہ ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کر پاتے، اور جب تک انسان حقیقت نہیں تسلیم کرتا تب تک بے سکون رہتا ہے۔ اور اگر بے سکون رہنا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو اللہ پہ اتنا یقین نہیں جتنا ہونا چاہیے۔ مایوس ہو جانا بہت بری بات ہے۔ مایوس انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور پھر ہر جگہ مایوسی پھیلاتا ہے۔ مایوسی حرام ہے، کیونکہ معجزے انسانوں کے لیے ہوئے ہیں اور معجزے ہمارے لیے ہی بنائے گئے۔ فرشتوں کو تو معجزوں کی ضرورت نہیں نا، ہمیں ضرورت ہے۔ اور اللہ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کس کو کب دینی ہے، تو اگر اس نے کچھ دور کیا ہے تو یقین کریں اس میں بہت بڑی مصلحت ہے، اور یہ بھی یقین رکھیں کہ اس سے دگنا دیا جائے گا۔ بھروسہ رکھیں وہ کھوئی ہوئی چیز بھی واپس دے سکتا ہے، شرط بس اتنی سی ہے کہ اس کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو۔ زندگی کبھی ناانصافی نہیں کرتی، ہم خود اپنے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، تو خود کو معاف کرنا سیکھیں۔ اگر سکون نہیں ملتا دعا قبول نہیں ہوتی۔ جانتے ہو سکون کب نہیں ملتا؟ جب ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہماری نہیں ہوتی، اور پھر ہم ان چیزوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہماری دسترس میں ہوتی ہیں۔ جو پاس ہے اس کی ناقدری کرو گے اور جو چھوڑ گیا اس کے پیچھے بھاگو گے تو بے سکونی تو ہوگی نا، اور دعائیں تو کبھی رد نہیں ہوتی، پھر چاہے وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ ہر چیز کا مقرر وقت ہے، اور کچھ دعائیں اللہ اس لیے دیر سے قبول کرتا ہے کیونکہ وہ ہم سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے، اور اگر وہ رابطہ رکھنا چاہتا ہے تم سے تو دعاؤں کی قبولیت سے کیا فرض۔ اب اگر انتظار نہیں کرو گے، یقین نہیں رکھو گے اور یہ کہو گے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دعائیں پھر قبول ہوتی ہوئی کیسے نظر آئیں گی؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کے بعد کوئی سوال نہیں بچتا۔ آپ کی دعائیں کب کہاں کیسے پوری ہوں گی آپ نہیں جانتی نہ جان سکتے ہیں۔ آپ کو کامیابی کس مقام پر نصیب ہوگی آپ کو نہیں پتہ، مگر ایک بات جو یقینی ہے
وہ یہ ہے کہ آپ کا رب دعائیں ضرور سنتا ہے۔ جو بھی دیر ہو رہی ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ وہ آپ کے دل کے ہر خیال سے واقف ہے۔ وہ بہت محبت کرنے والا رب ہے۔ وہ آپ کو حالات سے ہارنے نہیں دے گا۔ آپ کی دعائیں قبولیت کے درجے پر ہیں۔ دعا آپ کا نصیب بدل سکتی ہے۔ آپ کے نزدیک جو بھی کام اب ناممکن ہے وہ سب ممکن ہے۔ وہ سب ہو سکتا ہے اور وہ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ ایک دن اس آسمان پر آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ستارہ چمکے گا۔ آپ تک آپ کی خواہش پہنچا دی جائے گی۔ آپ کا دل جو آج خالی ہے وہ بھر دیا جائے گا۔ آپ کی زندگی کا اندھیرا نور سے دور کر دیا جائے گا۔ مایوسی انسانی کیفیت ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اس مایوسی کو خود پر غالب نہ ہونے دیں۔ اپنے رب کی محبت پر کامل یقین رکھیں۔ جب آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا تب آپ کی ہر بے چینی دور ہو جائے گی۔ اس سے محبت کریں کیونکہ بس وہی محبت کے قابل ہے۔ اپنی دعاؤں پر کامل یقین کرنا سیکھیے۔ یقین کے بغیر دعا ادھوری ہے۔ آپ جس رب کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کا حل مانگ رہے ہیں وہ اس دنیا کا ہی نہیں، پوری کائنات کا مالک ہے۔ وہ کن اور فیکون کا مالک ہے۔ اس کے بس میں ہے ہر چیز کو کر دینا۔ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ آپ کی دعا کا جواب نہیں آیا اب تک تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا سنی ہی نہیں گئی۔ آپ کی دعا کرنے سے پہلے ہی وہ رب آپ کی دعا سے واقف ہے۔ بس ابھی جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے فی الحال ٹھیک نہیں ہے، شاید اس سے بہتر آپ کو ملنا ہو۔ اللہ آپ کی مدد بھی کرے گا اور خواہشات کو بھی پورا کرے گا، مگر تب جب وہ آپ کے حق میں بہتر ہوں گی۔ اللہ کی عطا پر شک نہ رکھیں ذرا بھی، کیونکہ اگر آپ اس کی مدد مانگ رہے ہیں تو یقین کریں اس کی مدد آپ کو ضرور نصیب ہوگی۔ اللہ ہی دو جہانوں کا بادشاہ ہے اور اللہ ہی تمہیں وہ دے سکتا ہے جو تمہیں چاہیے۔ ہم انسان تو بے بس ہیں، ہم چاہ کر بھی وہ حاصل نہیں کر سکتے جو ہم چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں بس کوشش کرنا ہے اور اس کوشش کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ نتائج صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وہ چاہے گا تو ہی ملے گا، وہ کن فرمائے گا تو ہی فیکون سے معجزہ بنے گا، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی آپ کے لیے وسیلہ نہیں بن سکتا۔ انسان ہماری مدد نہیں کر سکتے اور اس میں انسانوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ہم ہیں ہی کمزور۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری قدرتیں اس کی ہیں، سارے وسائل اس کے ہیں۔ صرف اسی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری مدد کر سکے۔ صرف وہی ہے جس کے خزانے کبھی تنگ نہیں ہوتے۔ تو پھر آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ وہ ہمارا مالک ہے، اسے ہماری ہم سے زیادہ فکر ہے۔ اسے پتہ ہے کہ ہمیں ہماری کس دعا نے اتنی تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اسے علم ہے کہ ہم کس چیز کے لیے اتنا ترس رہے ہیں۔ اسے خبر ہے کہ دل کن رنجشوں کے عالم سے گزر رہا ہے۔ یقین کرے اسے سب پتہ ہے، اور اگر یہ سب پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ ہماری کہانی کا ایک حصہ ادھورا رکھے ہوئے ہے تو اس میں بھی ہماری ہی کوئی بہتری ہے۔
ہاں وہ ہمیں سب کچھ بہتر بنا کر بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ دنیا ہے، یہ ہماری آزمائش ہے۔ یہاں سب کچھ نہیں ہمیں ملے گا، یہاں تھوڑا ملے گا اور بہت سے آزمائش کی جائے گی، کیونکہ یہ دنیا ہمارا اجر نہیں ہے۔ یہاں ہمیں بس اپنے مالک کی بندگی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور جانتے ہو بندگی کیا ہوتی ہے؟ بندگی سر کو جھکا لینا ہوتا ہے۔ بندگی مالک کے سامنے اکڑ جانا نہیں ہے، بندگی تو مالک کے سامنے جھک جانا ہے۔ بندگی تو مالک کے ہر حکم کو اپنی ہر دعا سے اول رکھنا ہے۔ تو پتہ ہے آج کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ پر پکا یقین رکھنا ہے، کسی بھی انسان سے ڈرنا نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے اختیار میں ہمارا رزق ہے، ویسے ہی اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت بھی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور اتنی عزت دیتا ہے کہ لاکھ کوششوں اور لاکھ چالوں کے بعد بھی کوئی اس انسان کی عزت کو نیلام نہیں کر سکتا۔ اور جسے اللہ ذلت دینا چاہے تو دنیا کی ساری عزتیں مل کر بھی اس پر لگے داغ کو نہیں مٹا سکتی۔ ساری طاقتیں ہمارے اللہ کی ہیں، سارے پاور ہمارے رب کی ہیں۔ اس کے حکم سے ہماری زندگیوں کا نظام چل رہا ہے، اس کے حکم سے ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے۔ بس خاموشی سے اپنے رب کی پناہ میں آ جائیں، خاموشی سے اپنے رب کے فیصلے کو تسلیم کر لیں۔ آپ کے ایسا کر لینے سے آپ کو اللہ کے سارے فیصلے اپنے فیصلوں کے مطابق لگنے لگیں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے رب کی رضا کے لیے کچھ قربان کریں اور وہ بدلے میں ہمیں اس قربانی کا اجر نہ دے۔ یقین کے بعد تو ویسے بھی اجر فائنل ہو جاتا ہے۔ ہم نے اللہ سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم ہمیشہ اس پر ایمان رکھیں گے، اور اللہ نے ہمارے اس عہد پر ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم اس عہد پر پورا اترتے ہیں تو وہ ہمیں بچا لے گا اور ہمیں ایسا صلہ دے گا کہ ہمارا دل اس سے راضی ہو جائے گا۔